ایک آیت ہے جس نے مجھے ساری زندگی میری کمر کو بستر کے ساتھ جڑنے نہیں دیا کبھی۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے اپنے معاشرے کی مقیدات میں مقید نہیں ہونے دیا۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے پنجابی ہوتے ہوئے پنجابی نہیں رہنے دیا۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے جس بھی معاشرے کی کلاس سے میں آیا اس میں اپنے اندر مقید نہیں ہونے دیا۔ ایک آیت ہے جس نے مجھے ایسا ڈرایا ہوا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے وہ چھن جائے گا، وہ ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اگر تو نہیں کرے گا، تو اس گرائنڈ سے اگر نہیں گزرے گا، تو یہ مزاج بازیاں، یہ ٹینٹرم بازیاں، یہ ششک بازیاں، اور تو یہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے باہر نہیں نکلے گا نا، اگر تو ان رسومات، ان مقیدات، ان قیود، ان حدود جس نے تیرے اندر کے اس عرفان کو اور معرفت کو روکا ہوا ہے، اس تعصب سے اگر تو نہیں نکلے گا، تو جسم کا اور روح کا وہ امتزاج نہیں بنائے گا، لوٹا نہیں اٹھائے گا کسی بڑے کا، تواضع اختیار نہیں کرے گا، عاجزی نہیں اپنائے گا، تھکائے گا نہیں اپنے آپ کو، شکر ادا نہیں کرے گا، سسٹم میں گرے گا پھر اٹھے گا، پھر SOP فالو اگر نہیں کرے گا، اگر تو اپرچونٹی کو سینے سے نہیں لگائے گا، تیری وہ بھوک تجھے اس وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم تجھے ریپلیس کر دیں گے اور تیری جگہ نیا آدمی آ جائے گا۔ انقلاب اور ارتفاع، رفعت اور بلندیوں اور لیڈر آف سکسیس میں اور شکست کے بیچ میں صرف ٹائمنگ کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ صحیح چیز غلط ٹائمنگ اور غلط وقت اور غلط وضع، غلط قطع، غلط زمان، غلط مکان پہ رکھنے کی وجہ سے اکثر لوگ آتے ہیں۔ وقت اور جگہ یہ صحیح معین ہو تو انقلاب کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی افراط ہے اور اس سے پہلے بھی تفریط ہے، تو کیا فائدہ اس حسن کا جو اپنے محل پہ نہیں جمال تک پہنچا؟ کیا فائدہ اس علم کا جو اپنے محل پہ دلیل نہ بن سکا؟ کیا فائدہ اس ادراک کا جو اپنے محل پہ اپنے آپ کو پیش نہ کر سکا؟ زندگی تمہیں ایک وقت پہ سکھا دے گی۔ What matters is کہ تم کب سمجھو گے ان باتوں کو۔ فرعون دنیا کا سب سے بڑا منکر تھا حق کا، اس نے بھی اقرار کیا ایک دن۔ اللہ بہت ریلیونٹ باتیں لے کے آتا ہے قرآن کے اندر، اور بڑی سبجیکٹیولی ہٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی محل کے اوپر۔ فرعون کی زندگی کے سارے فلسفے میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات آئی amongst all of his things، اس نے آخری وقت پہ کیا ہی بیٹھا، وہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، منہ سے یہ جیب میں سے وہ الفاظ نکلے، اس کے بھی اقرار کرنا پڑا اس کو۔ تو مجھے اور آپ کو مسائل اور ان کی دقیق، رقیق، عمیق، فہیم، فقیہ، فہیم، ڈیپتھ کو، پروفنڈیٹی کو ایک دن ماننا ہی پڑے گا۔ اس عمر میں، آپ کی عمر میں، خواہ جتنا انکار ہو، خواہ جتنا اس کے اندر وہ مذبذب ہو، خواہ اس کے اندر کتنی کنفیوژنز، ڈاؤٹ، ڈینائل، ایروگنس، تکبر، عجب، فخر کچھ ہو، کتنا تساہل ہو، جتنی تشدد ہو، کتنا توسط ہو، کتنا تنوع ہو، زندگی ایک دن میرے بھائی آپ کو آپ کے گھٹنوں کے بل پہ لا کے اپنا سبق ضرور سمجھائے گی۔ میٹرز اس کہ کائنات کے سمجھانے سے پہلے اگر تو سمجھ گیا تو وہاں چیپٹر کھلتا ہے انقلاب کا، وہاں چیپٹر کھلتا ہے سکسیس کا اور کامیابی کا، کہ تو کائنات کے سکھانے سے پہلے سیکھ جواب۔ اس لیے حضرت عمر کہتے تھے ان دا سائنسز آف ہیومن ڈیولپمنٹ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر لے، اپنی سیلف آگمنٹیشن خود کر لے، اپنا سیلف انالیسس خود کر لے، اپنی سیلف ریکٹیفیکیشن خود کر لے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من کے اندر جا کے محاسبہ کر لے،
احتساب کر لے اپنے ادراکات، احساسات، جذبات، اپنی معنویات، اپنی حسیات، اپنی کلیات، اپنی جزیات اور ان کے ربط کو اور ان کے اس ارتقاء کو آج سمجھ لے. ٹیک اے ڈیپر ڈائیو ان یور سیلف. آج اپنے من میں ڈوب جا، کیونکہ جب کائنات تیرا محاسبہ کرنے آئے گی نا تو میرے بھائی بڑے بڑے سورما ٹک نہیں سکے اس کے آگے. عدم سے وجود میں آنے میں ہی موت ہو جاتی ہے عدم کی. گہری بات ہے ذرا. معدوم کو موجود ہونے میں ہی موت آ جاتی ہے، مگر کتنے ہی فلسفے ہیں، کتنی ہی فکریں ہیں، انہیں جسم کی شکل نہیں ملتی. قلم نصیب نہیں ہوتا ہم کو، تحریر نصیب نہیں ہوتی، سیاہ نہیں کر پاتے وہ کبھی صفحے. باتیں ہوتی ہیں اور وہ عدم میں ہوتی ہیں اور عدم میں ہی مر جاتی ہیں. وجود نہیں نصیب ہوتا کسی کو. بڑی بات ہے اگر کوئی فلسفہ کسی معنویت سے حیثیت میں آ جائے. It comes in a physiological state from an abstract state. بڑی بات ہے کہ ایک سوچ زبان تک بھی آ جائے، وہی معدوم ہو جاتی. اس سے بھی بڑی بات ہے کہ وہ افکار سے اقوال بن جائیں، اقوال سے پھر اعمال بن جائیں. بڑی بات ہے یہ، بڑی بات ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ ہوتا نہیں ہے ویسے. اللہ کہتا ہے انسان کو هل اتى على الانسان حين من الدهر. تجھے وہ وقت یاد ہے؟ ڈو یو ریمبر دیٹ ٹائم لم یکن شیئا مذکورا. تو ٹیبل پہ ڈسکس کرنے والا سبجیکٹ ہی نہیں تھا، تو بحث ہی نہیں تھی، تو سبجیکٹ میٹر ہی نہیں تھا. تجھ پہ بات کیا کرتا کوئی؟ ہم لائے تجھے وجود کے اندر. بڑی بات ہے کہ یہ باتیں بھی شروع ہوئی اس بھائی کے ساتھ 16 17 سال 20 سال. بڑی بات ہے. بڑی بات ہے کہ اس پہ 4 لوگ مل گئے. بڑی بات ہے. اور آج وہ اگر کسی مقام تک پہنچا ہوا ہے نا تو بھیا نسبتیں اللہ کی طرف رکھنا. جس دن خیر کی نسبت اپنی طرف گئی اس دن اس کی گھڑی الٹی چلنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں شر کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف ہوتی ہے، خیر کی نسبت ساری اللہ کی طرف. اور یہ کامیابیوں کا دور جو ہے نا، یہ آزمائشوں کا دور ہے. لے کے تو بہت آسان آزمائش ہے. اللہ نے کسی پہ رحم کرنا ہو نا اس سے کچھ لے لیتا ہے. اللہ نے کسی کا بہت سخت امتحان لینا ہو تو کہتا ہے کھول رستے اس کے. ناؤ لیٹس چیک ہم آؤٹ. لینا آسان ہے،